لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، گزشتہ ہفتے یہ عنوان اٹھایا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں نکاح بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے، جبکہ شریعت نے اسے بہت ہی آسان بنایا. اس سلسلے میں دو باتیں عرض کی گئی. ایک تو یہ کہ شریعت نے نکاح کو کس طرح آسان بنایا ہے، اس کی وضاحت پیش کی گئی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل کس بنیاد پر ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دی گئی اور مزید چند باتیں رہ گئی. اس میں سے وہ وجوہات جن کی بنیاد پر نکاح مشکل ہو چکا ہے، وہ ایک تو وجہ تھی کچھ ناجائز امور کی وجہ سے، جیسے عام طور پر لڑکے والوں کا جہیز وغیرہ کا مطالبہ کرنا. دوسری چیز عرض کی گئی تھی رسم و رواج کی وجہ سے. اور تیسری بات اسراف اور فضول خرچی کی وجہ سے. اور چوتھی چیز تھی جائز چیزوں میں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے، جیسے بہت زیادہ کپڑے سلوانا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دعوت دینی ہے، مختلف قسم کے کھانے تیار کرنا ہے، بہت سارا زیور لڑکیوں کے لیے بنوانا ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی نکاح بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. یہاں بات ختم ہو گئی تھی، اب بات یہیں سے شروع کرنی ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ شریعت میں نکاح کے موقع سے بہت سے لوگوں کو دعوت دینا اور بلانا، سب کو جمع کرنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ناجائز ہم نہیں کہتے. ہاں، نکاح کے موقع سے بہت سے لوگوں کو بلانا، جمع کرنا، لمبی دعوت کرنا، کہاں کہاں سے لوگوں کو بلانا، یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اور یہ بات میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ بلانا جائز ہے، ناجائز بلانا جائز ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نکاح مشکل اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو جائز ہیں لیکن اس کو اتنا زیادہ ہم فوکس کرنے لگ گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب
کسی کے لیے کوئی بھی نہیں۔ حضرات صحابہ کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک کہ میں خود تمہارے نزدیک تمہارے لیے تمہاری ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ حضرات صحابہ کا نکاح مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، اور بڑے صحابہ بھی، خاص صحابہ بھی، عام بھی، لیکن اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت بہت اہتمام سے نہیں ہو رہی ہے۔ کون ایسے صحابی ہوں گے جو یہ نہ چاہتے ہوں کہ میرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں؟ کون صحابی ہوں گے جو نہ چاہتے ہوں کہ میرے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت ہو؟ کیا ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں آج ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی استاذ، کوئی شیخ، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے تو ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ ہمارے نکاح میں آ جائیں، اور اس کی کوشش کرتے ہیں، اگر ناراض ہو تو جا کر مناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا حضرات صحابہ کے دلوں کے اندر یہ ارمان نہیں تھی؟ کیا ان کی چاہت اور خواہش نہیں تھی کہ ہمارے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور میرا نکاح آپ پڑھا دیں؟ بالکل تھی، لیکن یہ ماحول ہی نہیں تھا، یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زحمت دی جائے، جس کے لیے بہت زیادہ ہنگامہ کیا جائے، بہت زیادہ شور کیا جائے، بہت لوگوں کو دعوت دی جائے، بہت لوگوں کو بلایا جائے، کہاں کہاں سے بلایا جائے۔ یہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں، ان کے کلچر میں بات داخل نہیں تھی، اس لیے موقع ہوا بلا لیا، نہیں موقع ہوا نکاح کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اطلاع بھی مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے جسم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو دیکھی تو کہا کہ عبد الرحمن یہ کیا خوشبو ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ نکاح کر لیا میری اجازت کے بغیر، مجھے بلائے بھی نہیں، مجھے دعوت بھی نہیں دی گئی اور تم نے نکاح کر لیا؟ نہیں، کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ ایک کامن چیز تھی ہے، نکاح کی ضرورت ہے کر لیے، کھانے کی ضرورت ہے جائے کھانا کھا لیے، کپڑا پہننے کی ضرورت ہے کپڑا پہن لیے، اس کے لیے ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا کہ عبد الرحمن میرے ہوتے ہوئے تم نے مجھے اطلاع تک نہ کی اور نکاح کر لیا؟ کچھ نہیں، خوش ہوئے اور کہا اولم ولو بشاد، ولیمہ بھی کر لو نا۔ دوسرے ایک صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی خاص صحابہ میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر خصوصی توجہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں اور ان کی کفالت کرنے کے لیے اکیلے تھے، تو خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب جنگ سے یا سفر سے واپس ہوتے تو سیدھا گھر مدینہ منورہ نہیں آ جاتے، بلکہ مدینہ سے باہر رکتے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہم لوگ سفر سے واپس آ چکے ہیں، تاکہ جو ضروری امور ہے اس کو انجام دیا جا سکے۔ بہرحال جب وہاں رکے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، اتنی جلدی کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ اب جا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نکاح کا علم ہو رہا ہے، جبکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور سے خصوصی تعلق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اچھا خاصا تعلق ہے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اطلاع نہیں ہے، انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو نکاح کو ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے سارے تعلق والوں کو، سارے دوستوں کو، سارے رشتہ داروں کو، سارے جان پہچان کے لوگوں کو بلایا جائے، ہزار لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اس کے لیے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، اور یہ کہ کارڈ بعض مرتبہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 500 کارڈ اگر چھاپے گئے ہیں تو کارڈ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی پرنٹنگ میں کم سے کم 1 لاکھ روپیہ لگا ہو، اتنے موٹے موٹے
اور اس میں جن قسم کی ڈیزائننگ اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں، اور اس کو کرتے کیا ہے لوگ دیکھنے کے بعد کہ ہاں فلاں دن میں نکاح ہے اور فلاں جگہ پر ولیمہ، اتنا دیکھ کے اس کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کے، اور اس کے لیے لاکھوں روپے یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری امت کا یہ حال ہے، یہ حال ہے کہ وہ کارڈ جس کو 2 منٹ بھی کوئی ڈھنگ سے نہیں دیکھتا، اس کے لیے یہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ایسی غیر ضروری چیزوں میں۔ تو یہ اس وقت کا ایک ماحول تھا کہ نکاح ایسی چیز تھی کہ اس کے لیے بہت زیادہ ہنگامہ کرنے کی، بہت زیادہ دعوت کرنے کی، بہت لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ان لوگوں کو برا لگتا تھا جن کو نہ بلایا گیا۔ لیکن آج جہاں پر لوگ بلانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اگر نہ بلایا جائے تو ناراض بھی ہو جائیں گے دوسرے، یہ کیا بات ہوئی، نکاح کر لیا بلایا نہیں ہمیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بلانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اتنا زیادہ تکلف نہ کیا جائے، اور جن کو نہیں بلایا گیا ان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں آپ کو جانا ضروری تھا۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ اب 5ویں چیز کہ نکاح جس کی وجہ سے مشکل ہوتا جا رہا ہے وہ ہے کہ ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے ایسے لوگ کے گھر میں رشتہ کریں جو مالدار بھی ہوں، اعلیٰ پڑھے لکھے ہوں، اعلیٰ جاب پر ہوں، اعلیٰ ڈگری ان کے پاس ہوں، ایسے بڑے خاندان ہوں، یعنی یہ چیزیں معیار ہیں لوگوں کے بالعموم نکاح کرنے کی۔ جب رشتے کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے رشتہ ویسے کریں گے جو مالدار بھی ہوں، اونچے خاندان کے بھی ہوں، اعلیٰ درجے کی ان کی نوکری بھی ہو، یعنی وہ ظاہری لحاظ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچی ایسے گھر میں جائے جو ایک دم خوشحال گھرانہ ہو۔ میرے بھائیوں، مال و دولت کی وجہ سے خوشحالی نہیں آتی، مال و دولت کی وجہ سے خوشحالی نہیں آتی۔ بہت بڑے بڑے مالدار ہر شہر کے اندر ایسے موجود ہیں کہ انہیں 4 گھنٹے نیند بھی میسر نہیں ہے، نیند کی گولیاں لینی پڑ رہی ہے، 8 نہیں 16 انچ موٹے گدے پر لیٹے ہوئے ہیں، پوری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن انہیں نیند نہیں آ رہی۔ مال بہت ہے، دولت بہت ہے، پیسے بہت ہیں، اسباب راحت اور اسباب عیش بہت زیادہ ہیں، لیکن نیند اسے نہیں آ رہی۔ کھانے میں ڈاکٹر نے شکر منع کر رکھا ہے، نمک منع کر رکھا ہے، گوشت منع کر رکھا ہے، دال اس کا مقدر بنی ہوئی ہے، دال ہی کھا سکتا ہے، سبزی کھا سکتا ہے، بس۔ مال سے سکون کہاں آتا ہے؟ مال سے سکون نہیں آتا۔ آپ مسجد کے مؤذن کو دیکھیے کہ وہ بیچارہ مسجد کی چٹائی پر اس طرح سو رہا ہوتا ہے کہ فجر میں بمشکل اٹھ پاتا ہے، ایسی گہری نیند، مال کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ایسا سکون اسے حاصل ہے، ایسا سکون حاصل ہے، ایسی گہری نیند میں پڑا ہوا ہے کہ جلدی اٹھانے سے بھی نہیں اٹھ رہا، اور وہ مالدار گدے پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اسی بنیاد پر جب تک کہ اس طرح کا یا اس کے قریب کا رشتہ نہیں مل جاتا، ہم اپنا رشتہ دینے کو اپنی بچی کو یا بچے کو رشتہ نہیں کراتے۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ وہ چیز شریعت نے جس کو معیار نہیں قرار دیا اسی کو ہم معیار بناتے ہیں، اور جس چیز کو شریعت نے معیار قرار دیا ہے، جس کی بیس پر اور جس کی بنیاد پر نکاح کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، کہ بالعموم عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور پہلی چیز بتایا لمالها، مالداری کو دیکھ کر لوگ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں گھرانہ مالدار ہے کہ نہیں، بہت عام بات ہے، عوام اور خواص تک اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ لمالها، مال کو دیکھ کر نکاح کرنے جاتے ہیں، پیسوں کو دیکھ کر۔ ولحسبها، خاندان اور قبیلے کو دیکھ کر نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے خاندان میں نکاح کرنا ہے، بڑے گھرانے میں نکاح کرنا ہے۔ اسی طرح وجمالها، اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرنے کو جاتے ہیں۔ بالعموم یہ تین چیز ہوتی ہے لوگوں کے سامنے کہ مالداری کی بنیاد پر، خاندان بڑے ہونے کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرنے جاتے ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز ہے والدینہا، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے، نہ مال پر، نہ خوبصورتی پر،
نہ خاندان پر بلکہ دینی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر نکاح کرو، دین کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، اب ذرا سا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور فکر کریں، دیکھیں کہ 4 چیزیں حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہے کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر بالعموم نکاح ہوتا ہے، اس میں سے شریعت نے جو پسند کیا ہے کہ دین کی بنیاد پر نکاح کریں، لیکن ہم کسی کو چھوڑ کر باقی 3 بنیاد پر نکاح کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے نکاح میں برکت ہوگی، ایسے نکاح میں کامیابی ملے گی، ایسا نکاح آسان ہو سکے گا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ پیسے اور اتنی زیادہ چیزوں کے خرچ کرنے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے، فضولیات میں پڑتا ہے، اسراف میں پڑتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے اپنے عمل سے قرآن و سنت کی ایسی تشریح کی ہے ہر باب میں، ہر شعبے میں، کہ صرف ایسی بات نہیں رہ گئی کہ قرآن اور حدیث پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنا دیا کہ اس بنیاد پر نکاح کرنا چاہیے، اس بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے عمل سے انہوں نے یہ کر کے بھی بتایا کہ صرف دینی بنیاد پر نکاح کرنا چاہیے اور کسی بنیاد پر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ مشہور تابعی بلکہ کبار تابعین میں سے ہیں حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا آپ سن لیں تاکہ میں آگے جو بات کہنے جاؤں گا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ کوئی معمولی آدمی رہا ہوگا، کسی بنیاد پر اس نے بیٹی کا نکاح دین کی بنیاد پر کر دیا تو کیا ہو گیا، لیکن اندازہ کریں کتنے بڑے آدمی تھے وہ، اور پھر انہوں نے اپنی بچی کا نکاح دین کی بنیاد پر کیا اور کس طرح سے کیا۔ وہ عجیب واقعہ ہے تاریخ کا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کبار تابعین میں سے بڑے درجے کے تابعین ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے اور ان سے انہوں نے حدیث لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ اتنے لوگوں سے، اتنے بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے حدیث لیا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ یہ تو حدیث کی بات ہوگی۔ فقہ میں اتنے بڑے مفتی تھے کہ جب وہ مدینے میں تھے اور وہاں کوئی آ کر سوال کرتا کہ بھائی یہاں سب سے بڑے مفتی کون ہیں، مجھے ان سے مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو لوگ کہتے کہ سعید بن المسیب، سعید بن المسیب کے پاس چلے جاؤ، ان سے بڑا مدینے میں کوئی فقیہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف اتنے بڑے محدث ہیں اور دوسری طرف اتنے بڑے فقیہ ہیں، اور ان کا یہ تو علم کی بات ہو گئی، حدیث کے علم کی، فقہ کے علم کی، اور عملی زندگی ان کی ایسی تھی کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ حضرت کی جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ کتنے سال؟ 40 دن، 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی، اور 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ جب مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد میں آتا تو سعید بن المسیب وہاں موجود ہوتے۔ 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ جب مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد آتے تو سعید بن المسیب پہلے سے وہاں موجود ہوتے۔ اب کا حال تو ایسا ہے کہ مؤذن خود نہیں پہنچتا ہے، دوسرے لوگ کیا پہنچے، 5 منٹ پہلے تو مؤذن آ کے کسی طرح ٹرکا دیتا ہے، لیکن وہاں سعید بن المسیب رحمہ اللہ 30 سال تک مسلسل مؤذن سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ہیں سعید بن المسیب، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے اللہ والے کہ جن کی 40 سال تک جماعت کی نماز فوت نہ ہوئی، جو لگاتار 30 سال تک مؤذن سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہیں۔ ان کے تو فضائل اور مناقب اور محاسن اور بھی بہت ہیں، لیکن بس ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا، حضرت کے سبق میں بڑی پابندی سے آیا کرتا تھا۔
ابھی یہاں اس کو روکتا ہوں، اصل بات جو تھی ایک اور رہے گی، وہ یہ کہ حضرت کی جو صاحبزادی تھی، جو بچی تھی، وہ نہایت حسین بھی تھی، نہایت پڑھی لکھی تھی، نہایت باادب تھی، ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، اس نے اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ بھیجا اور حضرت سے کہا کہ میرے بیٹے ولید سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ عالم دین سعید بن المسیب اور وقت کا جو بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں نہیں کرتا تمہاری بیٹی سے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے نہیں کرتا۔ حضرت نے منع کر دیا۔ بہت زیادہ عبد الملک ابن مروان نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ہو جائے رشتہ، لیکن حضرت نے کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے گھر میں نہیں دوں گا۔ وہ بادشاہ تھا، سوچئے کوئی عام انسان نہیں تھا۔ حضرت کو اس نے ٹھنڈی کے زمانے میں کپڑے اتار کر، کتابوں کے اندر لکھا ہے ضربہ مئۃ صوت فی یوم بارد، ٹھنڈی کے دنوں میں 100 کوڑے حضرت کو لگایا اس نے۔ میں بادشاہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے بیٹے سے تمہاری بیٹی کا نکاح کر دو اور تم منع کرتے ہو۔ 100 کوڑے لگائے اور پھر پانی کا ایک گھڑا حضرت کے جسم کے اوپر ڈال دیا ٹھنڈی کے زمانے میں۔ سوچئے گرم پانی سے بھی ٹھنڈی کے زمانے میں لوگ بھاگتے ہیں نہانے سے، حضرت کو اس طرح اس نے ذلیل کیا کہ ٹھنڈے پانی کا گھڑا حضرت کے جسم پر ڈال دیا اس نے۔ جب گرمی کا زمانہ آیا تو اون کا لباس حضرت کو پہناتا ہو تاکہ گرمی سے پریشان ہو، اس طرح سے وہ سزا دیتا تھا۔ لیکن حضرت نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا کہ میں تمہارے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ تم مالدار ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو اور بات ہے، لیکن میری بیٹی کے معیار کے نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا ہے، فاصبر بذات الدین، دین کی بنیاد پر میں نکاح کروں گا، دنیا کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر، خاندان بڑے ہونے کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر میں نکاح نہیں کروں گا۔ نہیں کیا۔ اور پھر حضرت کے سبق میں آنے والا ایک شاگرد جو بڑی پابندی سے حضرت کے سبق میں آیا کرتا تھا، اس کا نکاح ہو چکا تھا پہلے، اس کی بیوی فوت ہو گئی، چند دن تک وہ سبق میں نہیں آیا۔ جب چند دنوں کے بعد سبق میں آیا، حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، سبق میں بہت دن تک تم نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میری بیوی فوت ہو گئی، میں مشغول ہو گیا تھا تجہیز و تکفین وغیرہ کے اندر، کچھ ٹینشن ہو گیا تھا، یہ سب اس لیے میں نہیں آ سکا۔ حضرت نے کہا کہ اچھا۔ حضرت نے کہا کہ کیا تم نے دوسرے نکاح کا انتظام کر لیا ہے؟ دیکھیے ابھی چند دن کے بعد آیا، ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے، نکاح اگر بیوی کی وفات ہو گئی یا پھر تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگا دیتے سوچنے میں، جلدی نکاح بھی نہیں کرتے۔ حضرت نے کہا دوسرے نکاح کی تیاری کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کیا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میری بچی سے نکاح کر لو۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا، کہاں سعید بن المسیب اتنے بڑے محدث، فقیہ، اللہ والے، ان کے استاذ عبد الملک ابن مروان کے بیٹے کا رشتہ واپس کر دیا اور خود اس شاگرد سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے تم نکاح کرو۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ واقعی کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل۔ اور اسی وقت یہ دیکھیے سادگی، اسی وقت کوئی کارڈ چھپایا نہیں گیا، کسی کو دعوت نہیں دی گئی، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو جمع نہیں کیا گیا۔ اسی وقت اسی مجلس میں حضرت سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طالب علم سے کر دیا۔ وہاں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت آپ میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر رہے ہیں، میرے پاس تو 2-3 درہم بھی نہیں ہے۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میرے پاس 2-3 درہم بھی نہیں ہے، آپ میرا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت نے 2-3 درہم کے علاوہ نہیں ہے یہ کہا ہوا۔ حضرت نے کہا 2-3 درہم جو ہے اسی کو مہر بنا کے نکاح کریں۔ یہ ہو گیا نکاح، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا بچہ۔ مغرب کے وقت، اچھا اس دن وہ روزے سے بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر چلا گیا مغرب کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے جب اندر سے پوچھا کون، تو آواز آئی سعید۔ وہ کہتا ہے طالب علم کہ سعید نام کے جتنے لوگوں کو میں جانتا تھا سب کی طرف میں نے ذہن کو دوڑایا کہ وہ سعید تو نہیں ہے، وہ سعید تو نہیں ہے، وہ سعید تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت میرے استاد سعید بن المسیب میرے گھر پر آ گئے ہو، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے ان کا ذہن دوسری طرف جا رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں لکھا ہے
کہ سعید بن مسیب تو اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، یہاں کیسے آ جائیں گے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی 30 سال تک جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی، 40 سال تک، 30 سال تک مؤذن سے پہلے وہ خود مسجد میں چلے جاتے تھے، تو وہ کہیں آتے جاتے نہیں تھے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ہوں گے، وہ سوچ رہے کوئی اور ہوگے کوئی اور ہوگے۔ بات وضاحت کی کہ سعید بن مسیب ان کی حالت خراب ہو گئی، فوراً دروازہ کھولا تو حضرت سعید بن مسیب کھڑے ہیں سامنے اور اپنی بچی کو پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری بچی سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تو تم رات تنہا گزارو، اس سے اچھا کہ تمہاری بیوی کو میں تمہارے حوالے کر دوں، یہ لو تمہاری بیوی کو لے کر میں آیا ہوں۔ اور باپ نے تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اپنی بچی کو اپنے دعوت کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے ساتھ، اور پھر وہ ساتھ میں رہنے لگے۔ ایک روایت واقعے میں تو یہ بھی ہے کہ جب کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ سعید بن مسیب کی مجلس میں سبق میں جانے لگا وہ طالب علم، تو اس سعید بن مسیب کی جو بچی تھی انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا سبق میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے، اجلس اعلمک علم مسیب، کہ اب آپ کو ابا کے سبق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے علوم کی میں امین ہوں، میں پورا سب کچھ پڑھا دوں گی تمہیں۔ وہاں ہے کہ قرآن کریم، حدیث شریف کی بہت بڑی وہ عالمہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے حقوق کو بہت زیادہ جاننے والی تھی، ایسی بچی تھی۔ حضرت نے بڑے مالداروں کا رشتہ آیا واپس کر دیا اور دین کی بنیاد پر اپنی بچی کا نکاح کیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ سوچیں کہ کیا ہم ایسی بڑی قربانی دے سکتے ہیں اور اتنی سادگی کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر سکتے ہیں؟ کوئی معمولی بچی نہیں تھی، ہمارے آپ کے گھرانوں جیسی بچی نہیں، ایسی بچی جو قرآن کا پورا علم رکھتی ہو، حدیث کا پورا علم رکھتی ہو، اور ہر لحاظ سے اعلیٰ درجے کی ہو، جس وقت کے بادشاہ کے بیٹے کا پیغام آیا ہو اور اس کو رد کر دیا گیا ہو اور ایک عام طالب علم سے نکاح کر دیا گیا ہو محض دین کی بنیاد پر۔ یہ ہے فاظفر بذات الدین، کیونکہ یہ حضرات عملی نمونہ تھے شریعت کے باتوں پر، وہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے اس کو کہتے تھے بلکہ عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ ہے وہ بنیاد کہ ہم نکاح کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ اونچی ڈگری، اونچا گھرانہ، اونچی جاب، ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنا پر نکاح کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر نکاح مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو بھی ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے اور دین کی بنیاد پر اپنے بچے اور بچی کا نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ذرا قدم مضبوط ہو جائے۔ جب بچہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اب جلدی نکاح نہیں کرتے ماں باپ، یا وہ لڑکا خود بھی جلدی تیار نہیں ہوتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ذرا دنیاوی لحاظ سے مضبوط ہو جائے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، گھر بر بن جائے، ذرا اور کچھ ذرا سیٹ ہو جائے۔ عمر نکلتی جا رہی ہے، 20 سال ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، عمر نکلتی چلی جا رہی ہے، یہاں قدم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے قدم مضبوط ہو گیا، 40 سال کے بعد قدم ٹگمگا جائے گا۔ ہاں، قدم مضبوط کرنے جا رہے ہو، 40 45 سال کے بعد تو قدم ڈگمگانے لگ جائیں گے، پھر کس کام کے رہ جائیں گے اس وقت۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے یہ جو کہا ہے کہ بیوی کے نان و نفقے پر خرچ ادا کرنے پر قدرت ہو تب نکاح کرنا چاہیے، یہ مضمون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہمارا گھر بن جائے، ہمارا کاروبار خوب اچھا سیٹ ہو جائے، ہم اچھی خاصی نوکری پہ لگ جائیں، تب جا کے نکاح کریں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ مرد کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت ہو کہ وہ محنت کر کے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا گھر پیٹ چلا سکتا ہے، گھر چلا سکتا ہے، تو نکاح کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آلریڈی پہلے سے اس کے پاس یہ سب ہو جائے تب جا کے نکاح کرے، نہیں، یعنی اس کے اندر کمانے کی طاقت ہو، قدرت ہو، وہ محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، چلا سکتا ہے، تو یہ قادر ہے نفقے پر اور اس لیے نکاح کر سکتا ہے۔ اور ہم نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا ہوا ہے، اس کے لیے تاخیر ہو رہی دیر۔ ایک جلیبیب نام کے ایک صحابی ہیں جو دیکھنے کے لحاظ سے بھی اچھے نہیں تھے اور خاندان کے لحاظ سے بھی اونچے نہیں تھے، یعنی دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز ان کے اندر ایسی نہیں تھی کہ ان کی بنیاد پر کوئی انہیں رشتہ دیتا،
حضور علیہ السلام نے کہا کہ جلیبیب تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون نکاح کرے گا، میں دیکھنے میں بھی اچھا نہیں ہوں، میرا خاندان کوئی بڑا نہیں ہے، میں مالدار بھی نہیں ہوں، تو کسی لحاظ سے میرے اندر تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، مجھ سے کون نکاح کرے؟ 2-3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ان سے یہی پوچھا اور 2-3 مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کا نام لیا اور کہا کہ ان کے گھر چلے جاؤ اور میرا نام بتانا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے اور تم کو سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ گئے اور جا کر کے حضور علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا صحابی نے کہ ٹھیک ہے، حضور نے اگر یہ بات کہی ہے تو میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جلیبیب نہ دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ ہے، نہ دیکھنے سننے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اونچے خاندان کے کوئی کشش ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے گئے اور جب مشورہ کر رہے تھے تو بیوی نے بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کیا اور کہا وہ جلیبیب، یعنی ان کو معلوم تھا کہ وہ بہت ہر لحاظ سے کمزور ہیں، وہ رشتہ لینے آئے ہمارے گھر ہماری بیٹی کا، میری بیٹی اتنے اعلیٰ درجے کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتی۔ گھر کے اندر بچی موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں بتا رہا آپ کو، یہ حدیث شریف ہے۔ گھر کے اندر بچی موجود ہے، انہوں نے اپنی ماں کی بات سن لی، سننے کے بعد باہر آتی ہے اور کہتی ہے اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا حضور کی بات کو تم ٹال رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ اس رشتے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ حضور نے بھیجا ہے، اور حضور کی بات کو تم ٹال رہے ہو۔ ادفعونی الیہ، مجھے بھیج دو ان کے ساتھ، میرا نکاح کر دو ان سے۔ فإنه لن يزيعني، حضور علیہ السلام نے جب رشتہ میرا بھیجا ہے ادھر میرے یہاں تو حضور علیہ السلام مجھے ضائع نہیں کریں گے، وہ غریب ہیں رہنے دو، وہ دیکھنے میں اچھے نہیں ہے رہنے دو، ان کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضور کی بات کو ٹھکراتے ہو۔ میں اپنے ماں باپ کو یہ کہہ رہی ہے۔ جب بچی کے جذبات کو دیکھا ان لوگوں نے فوراً نکاح کر دیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشها کدا کدا، کہ یا اللہ خیر کے روزی کے دروازے ان کے لیے کھول دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا دی، اور روایت کے اندر موجود ہے کہ نکاح کے بعد وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینے کے اندر اس خاتون سے، اس بچی سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی خاتون نہیں تھی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ نکاح کرنے میں ڈرتے کیوں؟ اپنے معاشرے کے اندر جو بچے نکاح سے بھی خالی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کا نکاح کر دو، زیادہ مال و دولت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ تنگ دست ہیں، اگر محتاج ہیں، فقیر ہیں، کوئی حرج نہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، مہربانی سے اسے مالدار بنا دے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہی مالدار بن جائے پھر نکاح کریں، یہ کہاں سے ہوگا؟ ضروری تو نہیں ہے، اور اس کے لیے عمر کٹ رہی ہے، پتہ نہیں گناہوں میں بھی پڑ رہا ہوں کہ اللہ جانے، اور نکاح کو مؤخر کرتے جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ اور بھی اس طرح کا عجیب و غریب ہے کہ ایک صحابی کے حضور علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور کو جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نکاح نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، نکاح کرو گے؟ یہاں کروں گا۔ اچھا، حضور نے کہا جاؤ گھر دیکھو کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لائق تو دے دینا، نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ گھر گئے، گھر سے واپس آئے، ڈھونڈ کے پورے الماری دیکھا ہوگا، کچھ نہیں ملا، واپس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں مہر دینے کے لائق۔ حضور نے کہا رے جاؤ گھر دیکھو لوہے کی کوئی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ، اسی کو مہر بنا کے تمہارا نکاح کر دیں۔ پھر گئے، پورے گھر میں جھاڑو لگایا ہوگا شاید، اور دیکھا تو کچھ نہیں ملا، پھر واپس آ گئے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے گھر میں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اچھا پھر نکاح کیسے کرو گے، مہر کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 چادر ہیں، ایک اوپر لپیٹ رکھی ہے میں نے، ایک کمر میں باندھ رکھی ہے، یہ جو اوپر والی چادر ہے نا یہ مہر میں دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو دیکھو تو صحیح،
کیا سادگی ہے، کیا نکاح ہو رہا ہے، کیا مہر دیا جا رہا ہے، کیا ولیمہ ہو رہا ہے، کیا کارڈ چھپے جا رہے ہیں، کیا ہزاروں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کیا ہال بک کیا جا رہا ہے، عجیب تماشا لگا رکھا ہے لوگوں نے نکاح کو. دیکھیے تو صحیح حالت کیا ہے اس آدمی کی. انہوں نے کہا 2 چادر میں سے 1 چادر دے دوں گا مہر کے طور پر. حضور نے فرمایا نہیں اس کو رہنے دو، ایک کام کرو، تمہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے. یہ شروع کر دیا انہوں نے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زوجتکما بما معک من القرآن، قرآن کی جو صورت یاد ہے اسی کو مہر بنا کر میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. بیوی کو قرآن کی صورت یاد کرا دینا مہر کے طور پر. واہ، نکاح ہو گیا. بھائیوں کہاں سالوں تیاری، 10 سال تیاری ہوئی تھی. وہ صحابی وہاں اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے، نکاح کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے اور نہ کوئی انتظام. یہ نکاح ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ آسان نکاح ہے. پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے، کس کے کلچر کو اپنا لیا، ہندوانہ رسم کو اپنا لیا، نکاح کو اتنا مشکل بنایا. 10 سال تیاری کرتے ہیں. بچہ بالغ ہو کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بچی بالغ ہو کر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی 40 جوڑے کپڑے کے پیسے نہیں ہوئے، ابھی اتنے سونا دینے کے پیسے نہیں ہوئے، ابھی فلاں ہال بک کرنے کا پیسہ نہیں ہوا، ابھی ولیمہ کرنے کا پیسہ نہیں ہوا، ابھی کارڈ چھاپنے کا پیسہ نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا کیا ہماری سوچ ہو گئی جس کی بنا پر نکاح مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر ہم بس اسی چکر میں پڑے ہوئے. یہ ہے شریعت، یہ ہے نکاح آسان. اور دوسری آخری ایک چیز جس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت لوگ پسند نہیں بھی کرتے اس بات کو، وہ یہ ہے کہ ایک نکاح مشکل اس لیے بھی ہوتا جا رہا ہے کہ پورا معاشرہ ایک نکاح پر اتفاق کر رہا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. اسلام نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے. ہر آدمی ایک ہی نکاح کرتا ہے اور جب ایک ہی نکاح کرتا ہے تو سوچتا ہے ایک ہی نکاح کرنا ہے زندگی میں، لہٰذا خوب دھوم دھام سے کر لو، جو کچھ کرنا ہے ایک ہی تو کرنا ہے. اگر اس کے ذہن میں رہے کہ نہیں اور دوسرا کرنا ہے اور تیسرا کرنا ہے، چوتھا بھی کرنا ہے، تو پھر اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرے گا، اتنا خرچ نہیں کرے گا، پیسے بچائے گا نا. اگلا بھی تو کرنا ہے نا، تیسرا بھی کرنا ہے نا، چوتھا بھی کرنا ہے نا. اس لیے میرے بھائیوں میں سیریسلی بول رہا ہوں کہ جن بھائیوں کو اللہ نے سہولت دی ہے وہ اگر 2 گھر چلا سکتے ہیں تو 2 نکاح کریں، 3 گھر چلا سکتے ہیں 3 نکاح کریں، 4 گھر چلا سکتے ہیں 4 نکاح کریں، ضرور کریں. اور اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی حکم دیتے ہیں جو بندہ کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک نے قرآن کریم میں صاف طور پر بتا دیا ہے کہ میں اسی باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کو تم کر سکتے ہو. لہٰذا 4 نکاح کا حکم دیا گیا، اس کی اجازت دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے درمیان عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کیا ہے انصاف، کن چیزوں میں کرنا ہے اور کن چیزوں میں نہیں ہے، وہ آپ علماء سے معلوم کیجئے. انصاف آپ چاہیں اگر تو اتنا آسان ہے بیویوں کے درمیان کہ آپ سوچیں گے اتنا آسان تھا تو پہلے بتا دیتے میں اب تک کا کیا نکاح کر لیا ہوتا. کوئی مشکل نہیں ہے. ظاہری چیزوں میں انصاف کرنے کو کہا گیا. گھر دو، دونوں بیوی کو گھر دے دو، دونوں بیوی کو راشن دے دو، دونوں کو کپڑے دے دو، دونوں کو یہ دونوں کے ہاں وقت گزارو. تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، سہولت ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی ایسی مشکل چیز تو نہیں. خواہ مخواہ ہوا بنا کے رکھ دیا گیا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے جن بھائیوں کو سہولت دی ہے وہ مسئلہ معلوم کرے اور علماء سے 2 نکاح کی جو شرائط ہے، 3 نکاح کی جو شرائط ہے وہ معلوم کر کے دوسرے تیسرے نکاح کو سلسلے کو شروع کریں، آگے بڑھائیں. بہت سی بچیاں گھروں میں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں، مطلقات اور یہ خلا یافتہ، اسی طرح کے جن کے شوہر کی وفات ہو گئی. کیوں؟ اس سے پہلے نکاح کرنے والا نکاح نہیں کرے گا ان سے، وہ ایسے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ایسی بچوں کو کون دیکھے گا، کون پوچھے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں ایک آسان نکاح کو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بھائی سہولت رکھتے ہیں، اللہ نے مالی لحاظ سے ان کی پوزیشن اچھی رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کی طرف بڑھیں اور علماء سے مسئلہ معلوم کریں کن چیزوں میں انصاف کرنا ہے، کن چیزوں میں نہیں. آپ آسانی کے ساتھ مسئلے کو سمجھ جائیں گے، عمل بھی کر سکتے ہیں. اس لیے میری تو گزارش ہے ضرور آگے بڑھیے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیے. یہ ایک نکاح یہ کون سا طریقہ ہے، کون سی اسلامی چیز ہے، یہ میرے سمجھ میں تو اب تک نہیں آ رہی ہے. اور کسی کو اور اچھی طرح سمجھنا ہے تو مجھ سے تنہائی میں ملے، میں خوب اچھے سے ان کو سمجھاؤں گا کہ 2 3 4 نکاح کتنی ضرورت کی چیز ہے، کتنی اہم ہے. لڑکی کی بھی ضرورت ہے، لڑکے کی بھی ضرورت ہے. ایک بیوی والے کیا نہیں جانتے؟ بیوی اگر امید سے ہو گئی، بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، بیوی کہیں سفر پہ چلی گئی، میکے چلی گئی، پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے مرد کی، یہ نہیں معلوم ہے. اگر 2 3 4 بیویاں رہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، وہ بھی اپنے آرام سے رہے گی اور ان کی بھی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. اور بھی چیزیں ہیں آپ مجھے تفصیل سے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں گا.
اور قائل بھی کر لوں گا، اور بعض لوگ انشاءاللہ عملی طور پر آگے بھی بڑھ جائیں گے اس سلسلے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب